لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقلوبنا وطبيب نفوسنا وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومثاعبهم وشجاعتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات علی محمد عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، آج کے اس سلسلے کی مجلس کہ پروردگار عالم کا قرآن مجید میں اعلان کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور اس مدد کو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیسی مدد کری تو آپ کے سامنے جنگیں موجود ہیں. امام علی علیہ السلام جنگ احد میں خدا کے لیے لڑے. کیا ہوا؟ سب نے مال کے لیے چھوڑ دیا رسول کو، لیکن مولا علی آخری وقت تک موجود رہے. اس کا انعام اللہ نے کیا دیا کہ آخری میں مولا علی جیت لے کر گیا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے لیے رکے، خدا کی مدد کری تو خدا نے بھی علی کی مدد کی. اور جو جنگ کے میدان سے بھاگے تھے ان کے حالات آپ سب کے سامنے. گفتگو کا آغاز آپ کے سامنے کیا جائے. اگر آپ دیکھیں گے نماز جس چیز کی وجہ سے باقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ. کلمہ یعنی جو کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. اگر کوئی آدمی جو یہ کلمہ اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، کیا اس کی نماز قبول ہے؟ نہیں قبول ہے. نماز کس کی وجہ سے باقی؟ کلمے کی وجہ سے. روزہ کس کی وجہ سے باقی؟ کلمے کی وجہ سے باقی. حج کس کی وجہ سے باقی؟ کلمے کی وجہ سے باقی. زکوٰۃ کس کی وجہ سے باقی؟ کلمے کی وجہ سے باقی. اب جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بہت توجہ سے اس کو سنیے گا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ ہمارا ایمان، ایک مسلمان کا اسلام جس وجہ سے باقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ. کہ اگر ہم کلمے پہ ایمان نہیں رکھتے تو کیا ہمارا اسلام بچے گا؟ کیا ہمارا ایمان بچے گا؟ نہیں بچے گا. ہمارے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جس میں کلمہ نہ ہو. کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. محمد الرسول اللہ، کوئی بھی رسول نہیں ہے سوائے محمد کے.
علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے، ووصی رسول اللہ، رسول کے وصی ہے، وخلیفتہ بلا فصل، اور بغیر کسی فاصلے کے رسول کے خلیفہ ہیں. یہ کلمہ ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کے اوپر یقین رکھنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننا، مولا علی کو ولی ماننا، بغیر کسی فاصلے کے رسول کا خلیفہ ماننا. اب جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ نماز کا باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ. روزے کے باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ. حج کے باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ. زکوٰۃ کے باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ. ایک مسلمان کا اسلام باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ. ہم سب کا ایمان باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ. اب عزیزوں آپ کے سامنے جو جملے کو عرض کرنا ہے، اب یہاں سے سمجھیں کہ دنیا کی ہر چیز، ہماری ساری عبادت جس کی وجہ سے باقی ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور کلمہ جس کی وجہ سے باقی ہے اس کو ابو طالب کہا جاتا ہے. کلمہ جس کی وجہ سے باقی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو طالب. آپ انصاف سے سوچیں کہ اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو کیا کلمے کی بقا رہ پاتی؟ کیا کلمہ باقی رہ پاتا؟ کلمے کا باقی رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اگر ابو طالب کی محنت نہ ہوتی تو کلمے کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ صرف میں نے ایسے ہی نہیں عرض کر دیا، اس کے پیچھے ایک دلیل بھی ہے. کل کی مجلس میں جو آپ کے سامنے عرض کری تھی کہ رسول اگر باقی ہیں تو کس کی وجہ سے باقی رہے تھے؟ جناب ابو طالب کی وجہ سے. کہ رسول نے کیا کیا؟ رسول کو بچانے کے لیے جناب ابو طالب نے کیا کیا کہ دشمن، جب جناب ابو طالب کو یہ خوف ہوا کہ دشمن رسول کو قتل کر سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بستر کے جس پر رسول لیٹا کرتے تھے اس کے اوپر اپنی اولاد کو لٹایا، تاکہ اگر قتل ہو تو ابو طالب کے بیٹے قتل ہو جائیں اور رسول کی جان بچ جائے. اب عزیزوں آپ کے سامنے جو جملہ عرض کروں کہ اگر اسلام باقی ہے تو ابو طالب کی وجہ سے باقی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد ایک اور مل جل کر کے بلند آواز سے اب عزیزوں یہاں سے دیکھیں کہ رسول باقی ہیں کس کی وجہ سے؟ جناب ابو طالب کی وجہ سے. اب اسلام کے اوپر احسان ہے، اسلام کی سب سے زیادہ جس نے مدد کری ہے وہ ہستی کون ہے؟ جناب ابو طالب، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. یہی اللہ کی مدد تھی کہ جناب ابو طالب کو علی جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا. اب آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ علی کون ہے. ہمارے یہاں اذان میں ایک فقرہ کہا جاتا ہے، اذان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے حیا علی خیر العمل. اس پہ اگر غور کریں یہ جملہ ہمارے یہاں کب سے آیا؟ غدیر سے پہلے یہ جملہ ہماری اذان میں شامل نہیں تھا. غدیر خم کے میدان سے یہ جملہ ہماری اذان میں آیا. اس جملے کو سب سے پہلے کس نے ادا کیا؟ اپنی زبان سے ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نے اپنی زبان سے عرض کیا. اب جملہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا، خیر عمل. خیر عمل یعنی سب سے اچھا کام. عمل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. خیر عمل سب سے اچھا کام. نماز کیا ہے؟ عمل. علی کیا ہے؟ خیر عمل. زکوٰۃ کیا ہے؟ عمل. علی کیا ہے؟ خیر عمل. روزہ کیا ہے؟ عمل. علی کیا ہے؟ خیر عمل. خمس کیا ہے؟ عمل. علی کیا ہے؟
خیر عمل. اور رسول بتانا چاہتے ہیں کیا کہ اگر اپنی نماز بچانا چاہتے ہو تو علی کو مانو, اگر اپنا روزہ بچانا چاہتے ہو تو علی کو مانو, اگر اپنے حج کی خیریت چاہتے ہو تو علی کو مانو, اگر اپنے زکوٰۃ کو بچانا چاہتے ہو اور خیریت چاہتے ہو تو علی کو جانو, علی کو مانو, علی کو پہچانو. پھر آپ کے سامنے جملہ عرض کرتا چلوں کہ اگر بغیر علی کے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز فضول ہے, اور اگر علی کو دل میں رکھ کر کے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز قبول ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اگر علی کو ذہن میں رکھ کر کے, علی کو دل میں رکھ کر کے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز قبول ہے. بغیر علی کے اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز کیا ہے؟ فضول ہے. صرف میں نے ایسے نہیں کیا, اس کے پیچھے حدیث ہے رسول کی کہ یا علی, اگر کوئی ہمیشہ نماز پڑھے, سالہ سال روزے رکھتے, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا قتل کر دیا جائے, لیکن اس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو تو وہ شہید نہیں کہا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے جنہوں نے مدد کری, اور ہم سب کو مدد کا طریقہ بتایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور مدد کیا ہے؟ مدد یہ ہے کہ انہوں نے خود کر کے بتائی کہ ہر وہ کام کہ جس میں تم خدا کی مرضی کو شامل حال رکھو گے, خدا کے لیے کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا. ایک واقعہ آپ کے سامنے, ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, امام کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے. باغ میں آپ موجود تھے. کیا ہوا؟ اسی باغ کی طرف سے معاویہ کا گزر ہوا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر لمحہ ہر وقت یہی سوچا کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو ذلیل اور رسوا کیا ہے, لیکن ان کی مدد ہر وقت اللہ کر رہا ہے, ان کی عزت کا ضامن اللہ ہے, ان کو ہر وقت پشت پناہی, جو پشت پناہی کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. دشمنوں نے جتنے بھی حربے استعمال کیے ان کو رسوا کرنے کے, ذلیل کرنے کے, سارے حربے فیل ہو گئے, لیکن ان کی عزت اسی طریقے سے, جس طریقے سے تھی اسی طریقے سے آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام باغ میں ہیں کہ اس باغ کی طرف سے کس کا گزر ہوا؟ معاویہ. قریب آیا, قریب آنے کے بعد کہا کہ آپ کے بابا یہ دعویٰ کرتے تھے سلونی کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو, کیا آپ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ہاں حق ہے, میں بھی یہی دعویٰ کرتا ہوں. سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. دنیا کی ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے, دنیا کی ہر چیز کا جواب ہم جانتے ہیں, دنیا کی ہر شے کے بارے میں ہم جانتے ہیں, دنیا کی کوئی بھی چیز ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے, دنیا کی کوئی بھی چیز ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے, دنیا میں ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. اس کے لیے ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا تھا. آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ مولا کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یا علی, آپ سے جب کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے نہ آپ کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں, نہ کبھی کوئی غور و فکر کرتے ہیں, بغیر اپنا ذہن لگائے فوراً جواب دے دیتے ہیں. اس چیز کا بھی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ فوراً بتا رہے ہیں کہیں غلط نہ ہو جائے, تھوڑی دیر سوچ لیجئے. تو علی نے مولائے کائنات نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلی کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ مولا 5.
اب جیسے ہی اس نے کہا مولا 5 تو فوراً مولا نے کہا کہ اے شخص، تم نے نہ اس کے بارے میں سوچا، تم نے نہ اس کے بارے میں غور کیا، تم نے نہ اس کے بارے میں ذہن لگایا، نہ تم نے اتنا سوچا کہ فوراً بتا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ہو جائے۔ تو شخص نے کہا کہ یا علی، یہ تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، صبح ہو تب بھی یہ 5 انگلیاں ہمارے سامنے، دوپہر ہو تب بھی یہ 5 انگلیاں ہمارے سامنے، شام میں جب سوتے ہیں تب بھی یہ 5 انگلیاں ہمارے سامنے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر مولا نے اس کو جواب دیا کہ جس طریقے سے یہ 5 انگلیاں تمہارے سامنے رہتی ہیں، اسی طریقے سے یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات علی کے سامنے رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مولا کے پاس معاویہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے علی کے بیٹے ہے ابن الحسن، آپ کے بابا یہ دعویٰ کرتے تھے سلونی کا کہ وہ سب جانتے ہیں، کہ آپ بھی اس دعوے کو کرتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ ہاں ہم بھی۔ فوراً اس نے مولا کو آزمانے کے لیے سوال کیا۔ مولا باغ میں کھڑے تھے، مولا سے اس نے سوال کیا کہ بتائیے یہ جو پیڑ آپ کے بغل میں ہے کھجور کا، اس میں کتنی کھجوریں ہیں؟ مولا نے فوراً جواب دیا کہ اس پیڑ میں 4000 کھجوریں ہیں۔ اب اس نے کہا، کیونکہ دیکھیں یہ تھا ظالم، لیکن اس کو اتنا ضرور یہ پتا تھا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو اتنی ہی ہوں گی۔ اب اس نے کیا کیا کہ میں نہیں مانوں گا، تو اس نے کیا کیا، اپنے ایک آدمی کو پیڑ پہ چڑھایا، چڑھانے کے بعد کہا کہ اس کی کھجور گنو، اس میں کتنی ہے۔ آدمی چڑھا، اس نے گنی، 4000 کھجوریں نکلی۔ اس نے نیچے سے اشارہ کیا کہ ایک کھجور کم کر۔ اب جب ایک کھجور کم کر دی تو پھر اس نے مولا سے پوچھا کہ اب کتنی ہے؟ مولا نے کہا 4000۔ پھر اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ پھر ایک کم کر دو۔ اب جب اس نے یہ کہا تو مولا نے جواب دیا کہ سن، یہ تیرے کھجور کم کرنے سے کم نہیں ہوں گی، تو اگر قیامت تک بھی اس سے ایک کھجور کم کرتا رہے گا، اس میں تب بھی 4000 کھجور رہیں گی۔ تو جو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کھجوریں ہیں پیڑ کی، یہ 4000 کھجور پیدا ہوئی ہیں، بلکہ یہ کھجور پیڑوں کی وجہ سے 4000 نہیں ہوئی، بلکہ میرے کہنے کی وجہ سے 4 ہوئی۔ تو قیامت تک بھی اگر اس سے ایک کھجور کم کرتا رہے گا، میں بار بار 4000 کہتا رہوں گا، اس میں کھجور 4000 ہی رہیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیرے کرنے سے ہو جائیں گی تو یہ تیرے کرنے سے نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے کہا ہے تو اب یہ ہو جائیں گے۔ اب ایک واقعہ اور آپ کے سامنے مولا حسن علیہ السلام کا عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص آیا، پوچھتا ہے مولا اس دنیا میں سب سے مضبوط اور سب سے سخت چیز کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے سخت چیز ہے پتھر۔ پھر اس نے سوال کیا، مولا کوئی پتھر سے بھی سخت چیز ہے؟ مولا نے کہا کہ ہاں، پتھر سے سخت چیز ہے لوہا، کہ جو کیا کرتی ہے، پتھر کو بھی توڑ دیا کرتی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ مولا لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ مولا نے کہا کہ ہاں، لوہے سے سخت چیز ہے آگ، یہ کیا کرتی ہے، یہ جو لوہے کو پگھلا دیا کرتی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ مولا آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ پھر مولا کہتے ہیں ہاں، آگ سے سخت چیز ہے پانی، جو کیا کرتا ہے، آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے مولا پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ مولا کہتے ہیں ہاں، پانی سے سخت چیز ہے بادل، کہ جو کیا کرتا ہے، اپنے اوپر پانی کو سوار کرتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ مولا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ مولا کہتے ہیں ہاں، اس سے سخت چیز ہے ہوا۔ ہوا کیا کرتی ہے، ہوا ہی اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے بادل ہوا ہی کے ذریعے ادھر ادھر جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، پانی برستا ہے۔
پھر وہ پوچھتا ہے مولا اس سے سخت چیز؟ پھر مولا کہتے ہیں اس سے سخت چیز جو ہے وہ ہے فرشتہ. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ حکم دیتا ہے تو ہوا چلتی ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ مولا فرشتے سے سخت چیز؟ کہتا ہے ملک الموت. مولا نے اب اس سے کیا کہا؟ ملک الموت فرشتے سے بھی سخت ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن یہی ملک الموت اس فرشتے کی بھی روح کو قبض کریں گے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ مولا ملک الموت سے سخت چیز؟ پھر مولا کہتے ہیں ملک الموت سے سخت چیز ہے موت، کہ جو ایک دن ملک الموت کو بھی آنی ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مولا اب موت سے سخت چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی. مولا نے کہا نہیں، ایک چیز اور ہے جو موت سے بھی سخت ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ مولا اس دنیا میں موت سے کون سی سخت چیز ہے؟ کہ موت سے سخت چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر شخص کو آنی ہے، ہر چیز کو آنی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو دنیا سے جانا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ مولا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو موت سے بھی سخت ہے؟ مولا کہتے ہیں موت سے سخت چیز ہے ہمارا حکم، کہ جو موت کو بھی ماننا پڑتا ہے. اگر ہم موت کو بھی حکم دے دیں تو موت بھی اپنی جگہ ٹھہر جایا کرتی ہے. اس چیز کو اگر دیکھنا ہے تو آپ ملک الموت کو دیکھیں جو کہیں پر بھی کسی کی بھی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں لیتا، لیکن یہی ملک الموت دروازہ سیدہ زہرا پہ کھڑا ہے، کھڑا ہو کر کے دق الباب کر رہا ہے کہ اے بی بی اگر اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں. یعنی اگر جب تک ان کا حکم نہ ہو تو موت بھی ان کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یعنی اگر آپ دیکھیں دنیا میں سب سے مضبوط چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا حکم، کہ جو موت کو بھی ماننا پڑتا ہے. ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا علی گھمسان کا رن رہتا ہے، اتنی سخت جنگ رہتی ہے، تیریں چلتے ہوئے ہیں، تیر چل رہے ہوتے ہیں جنگ میں، تلواریں کڑک رہی ہوتی ہیں، نیزے برس رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کہیں کوئی چیز آ کر کے لگ نہ جائے؟ آپ کو کیا موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس شخص سے مولا نے کہا کہ اے شخص سن، میں جس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں بغیر حکم کے موت بھی اس جگہ پر آ نہیں سکتی. صلوات پڑھے محمد یعنی دنیا میں اگر کوئی سخت چیز ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا اختیار ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں وہ شخص سب سے بڑا ہو جاتا ہے جو ان کے در سے اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے، کیونکہ فضیلتیں ان کے در پہ، عزتیں ان کے در پہ، شرف ان کے در پہ، عطا ان کے در پہ، بلندیاں ان کے در پہ، سب کچھ ان کے در پہ. اگر انسان کو کچھ بھی چاہیے تو ان کے در پہ اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور دنیا نے دیکھا بھی کہ بلند وہی ہوا کہ جس نے ان شخصیت سے اپنے آپ کو جوڑ دیا. اب دیکھیں ستارہ کتنا بڑا ہے، لیکن اس کو بھی معلوم ہے اگر بڑا بننا ہے تو ان کے در پر جھکنا پڑے گا، اور جو ان کے در پر جھکا وہ بڑا بن گیا، اور جو ان کے در پہ نہ جھکا وہ لعنتی بن گیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ سب نے مجلسوں میں ایک جملہ سنا ہوگا، بہت سے ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں، بہت سے علماء نے اس کو نقل کرتے رہتے ہیں کہ جب ایک عام انسان حیا علی خیر العمل پکارے اور کوئی شخص اس کے اوپر لبیک نہ کہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے روایتوں میں آیا ہے کہ ایسا شخص جہنمی ہے.
جو جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے بہت توجہ سے اس کو سنیے گا کہ اگر کوئی شخص عام انسان ہمارے اور آپ کے جیسا انسان کے جو حیا علی خیر العمل پکارے اور اس کے اوپر لبیک نہ کہے تو وہ شخص کیسا ہے؟ وہ شخص جہنمی ہو جاتا ہے. وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ جہنمی ہو جاتا ہے. تو ذرا توجہ کریں کہ ایک عام انسان کی حیا علی خیر العمل بلانے کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس پر لبیک نہ کہے تو جہنمی ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان رسول کے بلانے پہ لبیک نہ کہے تو وہ شخص کیسا ہوگا؟ اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھیں، ان کے وقار کو پہچانیں، ان کی فضیلتوں کو اپنے اندر اتاریں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ فرش عزا، یہ مجلسیں، یہ اہل بیت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے کہ ان سے بڑا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، ان کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، ان کے برابر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، ان کے جیسا فضیلتیں رکھنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، کوئی ان کے برابر نہ ہو سکا. اور جس نے ان کے برابر آنے کی کوشش کری وہ کیا ہوا؟ مردود الہی ہو گیا، وہ مردود بارگاہ الہی ہو گیا، وہ شیطان ہو گیا، وہ ابلیس ہو گیا. کیونکہ جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار دیکھیں گے، وہ شیطان نے جو انکار کیا تھا وہ کیا کیا؟ وہ یہی تو تھا. کیونکہ دیکھیں شیطان سجدہ کرتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا. کیونکہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ شیطان بہت بڑا نمازی تھا. شیطان کیا تھا؟ بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا. شیطان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سالہ سال سجدے کرے، اللہ کے سامنے سر جھکایا، لیکن اس نے آخر ایک سجدے کا انکار کیوں کیا؟ اچھا اتنے سجدے اگر اس نے کیے تھے، صرف ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ کیونکہ یہ سجدہ تھا سجدہ تعظیمی، یہ سجدہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا سجدہ. جب ایک اتنی عبادت کرنے والا شخص اگر ایک سجدے کا انکار کر دے تو اللہ اس کی عبادت کو کیا کرتا ہے؟ بیکار کر دیا کرتا ہے. تو وہ شخص کہ جو ان کی فضیلتوں کا انکار کر دے، ان کو مانے ہی نہ، تو اللہ ایسے شخص کا کیا انجام کرے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹا. آج آپ سب اس بیوی کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس بیوی کی وجہ سے کربلا باقی. عزیزوں، جناب زینب نے اپنا سب کچھ اپنے بھیا کے لیے قربان کر دیا. اس بیوی کے مصائب کہاں سے شروع کیے جائیں کہ جس کو کہا ہی ام المصائب جاتا ہے. عزاداروں، مدینے سے یہ شہزادی بن کر کے چلی، ابھی کچھ دور پہنچا تھا قافلہ کہ آقا عباس نے پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کری. عزاداروں، آج رونے میں شرم نہ کیجیے گا، کیونکہ زینب نے اپنے بچوں کو گریہ نہ کیا، زینب نے اپنے بچوں کو آنسو نہ بہائے. آج اس بیوی کو دل کھول کے پرسہ دیجیے گا. مقتل لکھتے ہیں، روایت لکھتی ہے کہ جناب زینب کا یہ قافلہ کربلا کی جانب جب رواں دواں تھا تو مولا عباس نے عزاداروں پیچھے سے آنے کی آہٹ محسوس کری. جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جناب زینب کے شوہر عبداللہ آ رہے ہیں. قافلہ روکا، مولا عباس امام حسین کے قریب آئے. قریب آنے کے بعد کہا کہ اے آقا، عبداللہ آئے ہیں.
مولا حسین عبداللہ کے قریب آئے. قریب آنے کے بعد کہا کہ عبداللہ تم نے تو رخصت کر دیا تھا, اب کیوں آئے ہو؟ جناب عبداللہ نے کہا کہ آقا حسین میں زینب کو لے جانے نہیں آیا بلکہ میں کچھ زینب سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. جناب عبداللہ جناب زینب کے قریب آئے. اس سے پہلے کہ عزاداروں جناب عبداللہ کچھ کہتے, جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ اے عبداللہ اگر آپ مجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں, زینب آپ کے ساتھ چلی تو جائے گی, لیکن اے عبداللہ یہ ذرا اس چیز کا آپ بھروسہ رکھیے گا کہ اگر زینب آپ کے ساتھ گئی, ادھر حسین کا قافلہ جائے گا, ادھر زینب کی روح جائے گی. عزاداروں جناب عبداللہ نے کہا کہ شہزادی میں آپ کو لے جانے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے پاس کچھ امانت لے کر کے آیا ہوں. جناب عبداللہ نے کہا کہ شہزادی جب آپ جا ہی رہی ہیں تو ہم آپ کے حوالے دو امانت کر رہے ہیں. یہ ہمارے دو لال اون و محمد ہیں, آپ ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجئے گا, آپ کو میری جانب سے قربان کر دیجئے گا. عزاداروں یہ قافلہ کربلا میں آ گیا. 10 محرم آئی, شہید جا رہے ہیں, اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. عزاداروں جب ایک شہید کا جنازہ آتا تھا, ایک شہید کا لاشا آتا ہے, پھر دوسرا صدا دیتا ہے آقا کو. لیکن جناب زینب نے اپنے لاڈلوں کو اپنے قریب بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ اے انو محمد سب کے لاشیں آ رہے ہیں لیکن تم ابھی زندہ ہو. جناب انو محمد نے کہا کہ اے اماں میں ماموں جان کے پاس اجازت لینے کے لیے گیا تھا. ماموں جان نے یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ اے میرے بیٹو, اے میرے لاڈلوں, اے میرے پیاروں, تم ابھی چھوٹے ہو, تم ابھی بچے ہو, تم میری بہن کا سہارا ہو, میں تمہیں کس طریقے سے اجازت دوں. ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں عزاداروں. روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کے سامنے دوسرے شہید کھڑے تھے, جناب انو محمد بھی ساتھ میں کھڑے تھے. جناب انو محمد اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے بار بار, اس لیے تاکہ ماموں کے سامنے وہ بڑے لگے, تاکہ ماموں کے سامنے وہ بڑے لگے. لیکن عزاداروں جناب زینب کے ان دو شہزادوں کو جب جنگ کی اجازت ملی, ایک کو جناب عباس نے سوار کیا, ایک کو امام حسین نے سوار کیا. روایت بتاتی ہے کہ دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے بہت دور نکل گئے. آپ جب کربلا میں دیکھیں گے, کربلا سے سب سے دور اگر کسی کے روزے بنے ہوئے ہیں تو زینب کے لاڈلوں کے بنے ہوئے ہیں. جب یہ دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے آئے تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ اے بھیا, اے کاش اگر سکینہ کی مشک لے آتے تو پانی کو خیمے تک پہنچا دیتے, سکینہ کی پیاس بجھ جاتی, آقا کا شہزادہ اصغر پیاسا نہ رہتا. عزاداروں تھوڑی دیر کے بعد یہ شہزادے جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں. دونوں شہزادے صدا دیتے ہیں کہ اے اماں تمہارے یہ دونوں لال گھوڑے سے گر گئے. روایت بتاتی ہے کہ مولا عباس اور مولا حسین علیہ السلام دونوں شہزادوں کے قریب پہنچے. عزاداروں مولا دونوں شہزادوں کے قریب پہنچے, دونوں شہزادے کے سر لیے. ایک کا سر امام حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا, دوسرے کا سر مولا عباس نے اپنے زانوں پہ رکھا. عزاداروں شہزادوں نے مولا حسین سے کہا کہ اے آقا جب اماں کے سامنے جانا تو اماں سے کہنا کہ اے اماں ہم فرات کے کنارے گئے تھے, ہم نے پانی کو دیکھا تو تھا لیکن پانی پیا نہیں. اے اماں ہم نے آپ کے شیر کا حق ادا کر دیا, اے اماں ہم نے آپ کو شرمندہ نہ کیا. عزاداروں بس چند جملے مصائب کے اور صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. یا شہزادی زینب ہم غریبوں کا پر لاکھوں سلام ہو. یہ عزادار آپ کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. مقتل بتاتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں 11 محرم آئی,
جب لاشہائے شہداء کے قریب سے اس قافلے کو گزارا گیا، ساری بیویوں نے اپنے آپ کو لاشوں پہ گرایا۔ جناب زینب سب سے پہلے اپنے آپ کو مولا حسین کے لاشے پہ گراتی ہے، گریا کرتی ہے۔ اس کے بعد علی اکبر کے لاشے پہ گئی، قاسم کے لاشے پہ گئی، مولا عباس کے لاشے پہ گئی، لیکن انہوں محمد کے لاشوں کو دور سے دیکھا، اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھوں کو رکھا، رکھنے کے بعد دور سے ایک جملہ کہا، اے بیٹا انو محمد الوداع، اے بیٹا انو محمد خدا حافظ۔ ماں نے بچوں سے خدا حافظی کری، گریہ نہ کیا۔ شام کا زندان آ گیا، لٹے ہوئے سامان واپس آئے، سرہائے شہداء آئے۔ جناب زینب کے پاس سب سے پہلے مولا حسین کا سر آیا، اپنی آغوش میں رکھا، رکھنے کے بعد خوب گریہ کیا، خوب آنسو بہائے، خوب اشک بہائے۔ پھر اس کے بعد ننھا سا سر آیا جناب علی اصغر کا، جس کو بڑھ کر کے جناب رباب نے اپنی آغوش میں لیا۔ پھر اس کے بعد ایک سر آیا کہ جس سر کے اوپر گرز سے بہت زیادہ وار کیے گئے تھے، وہ آقا عباس کا سر تھا۔ شہزادیوں نے گریہ شروع کیا، شہزادیوں نے رونا شروع کیا۔ پھر دو ننھے ننھے سر آئے، جناب زینب نے نہ لیا ان کو بڑھ کر کے۔ شام کی عورتوں نے کہا، کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کو رونے والا کوئی نہیں؟ جناب زینب نے کہا، اے شام کی عورتوں ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب ابھی زندہ ہے، لیکن زینب جب مدینے سے چلی تھی تو یہ وعدہ کر کے چلی تھی کہ زینب اگر ماتم کرے گی اپنے حسین کا کرے گی، زینب اگر گریہ کرے گی، آنسو بہائے گی تو اپنے ماجائے کو بہائے گی۔ بس عزادارو چند جملے اور ختم مجلس۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ زینب کا یہ کارواں مدینہ واپس آیا، قبر رسول پہ یہ شہزادی سب سے پہلے گئی۔ قبر رسول پہ جانے کے بعد جناب زینب نے رسول کے روضے کی جالی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا، اے نانا، جب بھی کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو سوغات سفر لاتا ہے، سفر سے تحفے لاتا ہے۔ اے نانا، آپ کی یہ نواسی سفر پہ گئی تھی، سفر سے واپسی پر ایک تحفہ آپ کے لیے لائی ہے۔ جناب زینب نے خون بھرا کرتا نکالا، نکالنے کے بعد اس کو قبر رسول پہ ڈالا۔ عزاداروں قبر رسول ہلنے لگی، قبر رسول لرزنے لگی۔ اے زینب اس کرتے کو اٹھا لو، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ جناب زینب نے کہا، اے نانا، آپ سے یہ کرتا برداشت نہ ہوا، آپ کی اس نواسی نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے ماجائے کی گردن پہ چلتا ہوا کند خنجر دیکھا۔ عزاداروں گریہ کیا، زینب نے سب کو پرسا دیا، سب سے پرسا لیا، لیکن زینب نے یہاں پر بھی اپنے بچوں کو گریہ نہ کیا۔ جب تھوڑے دن گزرنے کے بعد جناب عبداللہ نے امام سجاد سے کہا، اے امام سجاد، اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے کہ اب بہت دن ہو گئے، گھر تشریف لے آئیے۔ جناب عبداللہ کا یہ پیغام امام سجاد نے پہنچایا، اے پھوپھی اماں، آپ کو عبداللہ نے گھر بلایا ہے۔ روایت میں ملتا ہے جناب زینب نے اپنی چادر کو سنبھالا، گھر کی طرف چلی۔ ماں کا دل تھا کب تک برداشت کرتی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ننھے ننھے مصلے دیکھے، ننھے ننھے دو بستر دیکھے، ننھے ننھے دو تکیے دیکھے، تکیوں پہ اپنے آپ کو گرا دیا، بستر پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے انو محمد، ماں کو معاف کرنا، ماں تمہارا غم نہ کر سکی، ماں تمہارا ماتم نہ کر سکی، ماں تمہارے اوپر آنسو نہ بہا سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاء بقضائہ و تسلیما لامرہ یا حسین۔